وحدانیت جو نعرو بلند آواز سے جواب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیت یزیدیت آل محمد ہر دشمن دلانت نعرہ حیدری عبادت سمجھی خاندان سیدات بلند صلوات عزیز سامعین اعلان سماعت فرمائیدہ بسلسلہ شہادت مخدومہ کونین سیدہ صدیقۃ الکبریٰ ملکہ عالمین ام الحسنین سیدہ جی شہادت کے سلسلے میں آچر جے دیہاڑے 1 بجے ڈیئیں مجلس ادا منعقد کی وئی ہے ہنا مجلس کے خطابت علامہ ذاکر آل محمد مدد علی ملا صاحب علامہ ذاکر آل محمد سائیں بخش مناظری صاحب ذاکر آل بیت قاری عطا حسین بلاغی صاحب ذاکر آل بیت نزاکت حسین نزاکت ایون خان علاوہ بیا ذاکری نظرات خطاب کرن فرمائیدہ مجلس ادا ٹھیک 1 بجے بعد نماز ظہرین منعقد کی ویندی 8 جنوری 15 جماعت الثانی زوار محبوب علی مریض طرفہ تمام عزادار کے گزارش ہے مجلس اعضا میں شریک تھی ثواب دار ناصل فرمائندہ ان کا علاوہ 3 جنوری 10 جماعت الثانی گوٹھ جامن دو مری میں مجلس اعضا منعقد کی وئی ہے بعد نماز ظہرین مجلس اعضا میں شریک تھی ثواب دار ناصل فرمائندہ عزیز سامعین ان وقت آنجے سامو ما ملتمس آیا ذاکر آل محمد علامہ قبلہ علی جناب سید ضیاء الحسن کاظمی صاحب کے ان عظیم ممبر تحجی کرے عظیم ذکر بیان فرمائیں سائیں جی صحت و سلامتی واسطے تمام عزاداران جی صحت و سلامتی واسطے بآواز بلند صلوات سائیں جن کا فوراً بعد انشاءاللہ آخری مکان سید زادہ سید غلام حسین شاہ صاحب ذکر آل محمد بیان فرمائیں گا آواز بلند تر صلوات السلام علیکم یا مدد صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یحصی نعماءہ العاد ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود
موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالسفور ميدانا أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلوات پڑھیے محمد علیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیت یزیدیت نعرہ حیدری نعرہ حیدری جناب سیدہ کے قاتلوں پر لعنت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس پر بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اپنی نوکری کا آغاز دعائیہ کلمات سے حسب عادت دعا ہے کہ اللہ رب العزت بحق بی بی خاتون جنت بانیان فرش عزا برادر غلام اکبر برادر علی خان برادر سجاد حسین اور جتنے بھی ان کے ساتھ ان کے دوست و احباب ہیں سب کی طرف سے امام وقت کی خدمت میں غصہ دینے کے لیے فرش عزا کا اہتمام کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ رب العزت بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اللہ رب العزت بانیان کی عزت و جان و مال و ناموس کی حفاظت فرمائے اللہ رب العزت اس مجلس عزا کو اس فرش عزا کو تا یوم ظہور امام زمانہ قائم و دائم فرمائے اللہ رب العزت مجلس میں آئے ہوئے تمام عزاداروں کو قدم قدم پر اجر عظیم عنایت فرمائے اللہ رب العزت بانیان کے گھر سے شریک مجلس مومن جتنے بھی ہیں سب کے گھروں سے بی بی سیدہ کے صدقے پریشانیاں مصیبتیں بلائیں بیماریاں دور فرمائے اللہ رب العزت بی بی خاتون جنت کے صدقے بانیان کے گھروں پر اور آپ تمام مومنین کے گھروں پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے اللہ رب العزت محمد و آل محمد کے صدقے بانیان کو ما اہل خانہ اور آپ تمام مومنین کو ما اہل خانہ جنت البقیع کی زواری نصیب فرمائے اللہ رب العزت بانیان کو اور آپ تمام مومنین کو نجف سے پیدل کربلا مولا حسین کی معرفت والی زواری نصیب فرمائے علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے تمام علماء کرام علماء حقہ ذاکرین حقہ شعراء حقہ خطباء حقہ جتنے بھی ہیں خداوند کریم سب کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے اللہ رب العزت حق سننے کے بعد حق پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے آخری وارث حسین والا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے مجلس کی قبولیت دعاؤں کی قبولیت امام وقت کی صحت و سلامتی اور تعجیل ظہور کے لیے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیزان ایمان
زیادہ دیر تک آپ کو زحمت سماعت نہیں دیں گے. بہترین پڑھنے والے کچھ پڑھ چکے اور مجھ سے بہترین پڑھنے والے ابھی موجود ہیں. میں ایک مولا کے در کا ادنا سا ذاکر شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، اور ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کہ پروردگارہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ان مومنین کے کاسے دل میں جناب سیدہ کی مودت بھر دی ہے. عزیزو، میں آج کی مجلس میں جو بھی بیان کروں گا وہ میری اپنی اوقات کے مطابق ہوگا، یہ ان کا معیار نہیں ہوگا. ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ ہماری اوقات ہے، محمد و آل محمد کا وہ معیار نہیں. ان کا کیا معیار، ہم کیا بیان کریں کہ اللہ کہے لولا کا لما خلقت الافلاق، مصطفیٰ اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں افلاق ہی نہ بناتا. توجہ ہے آپ لوگوں کی. تو جو کچھ ہے سب ان کے صدقے ہے. لولا کا لما خلقت الافلاق، مصطفیٰ اگر ہم آپ کو نہ بناتے تو افلاق کو نہ بناتے. مصطفیٰ ہم آپ کو نہ بناتے تو آسمان نہ بناتے. مصطفیٰ ہم آپ کو نہ بناتے تو زمین نہ بناتے. مصطفیٰ ہم آپ کو نہ بناتے تو ستارے نہ بناتے. آپ کو نہ بناتے تو چاند کو نہ بناتے. مصطفیٰ آپ کو نہ بناتے تو سورج کو نہ بناتے. مصطفیٰ آپ کو نہ بناتے تو زمین نہ بناتے. زمین نہ ہوتی تو یہ پانی کہاں ہوتا، یہ اناج کہاں ہوتا. مصطفیٰ آپ کو نہ بناتے تو ہم نبیوں کو نہ بناتے. آدم نہ ہوتا تو باقی نبی کہاں سے آتے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہے وہ آدم کے صدقے، جو چیز بھی بنی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں بنی ہے. آسمان بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، زمین بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، آدم بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. یہاں تک کہ بولوں اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کو آسمان کے اوپر غائب کر دیا ہے، آسمان پر غائب کر دیا ہے. لیکن یوں کہوں کہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو عیسیٰ بھی نہ ہوتا. مصطفیٰ نہ ہوتے تو انبیاء نہ ہوتے. مصطفیٰ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. جو کچھ وجود میں ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. میں یہاں اتنی لمبی تقریر جو میں نے تیزی میں کہی ہے، یہاں سے میں ایک نقطہ دینے جا رہا ہوں. جو چیز ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. اللہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. پھر کہیں حدیث میں کہہ دیا اے مصطفیٰ اگر تو مجھے مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات نہ بناتا. مصطفیٰ اگر مجھے علی مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں نہ بناتا. اور اے مصطفیٰ اور علی اگر فاطمہ مجھے مقصود نہ ہوتی تو میں دونوں کا نہ بناتا. توجہ ہے آپ لوگوں کی. سلامت ہے، آباد و شاد رہے. سلامت پڑھی مل کر بابا سے بولا. عزیزان من کیسے پہچانے کہ وہ مصطفیٰ کیسے ہے؟ مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی وسیلہ چاہیے. مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی وسیلہ چاہیے. سب سے بڑے تک پہنچنے کے لیے کسی شے کی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا ایک بندے نے مجھ سے مجلس پڑھوانی ہو اور کہے سجاد بھائی سے کہے، مرید بھائی سے کہے، اکبر بھائی سے کہے، اور کسی جو مجھے جانتے ان سے کہو کہ میں نے مولانا کو پڑھوانا ہے. توجہ، میں نے مولانا کو پڑھوانا ہے، آپ مجھے مولانا پڑھوا دیجئے. اب مجھے وہ جانتے بھی تھے، میرا نمبر بھی ان کے پاس تھا. میں پھر بھی کہوں کہ بھئی آپ نے ان کا آپ نے ذریعہ کیوں بنایا؟ وہ کہہ رہے کہ مولانا صاحب اس لیے کہ بات کنفرم کرنی تھی. آپ سے بھی کہہ سکتے تھے لیکن بات ہم نے پکی کرنی ہے. کیوں بھائی؟ بات آپ ہم سے بھی پکی کر سکتے تھے. بات آپ ہم سے بھی پکی کر سکتے تھے کہ ہم آپ سے جھوٹ بولتے کا نہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے. ہمیں پتہ ہے آپ بھی بات کم کرتے، لیکن ایک مضبوط وسیلے کی تلاش تھی آپ تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ ہمارا آپ سے واسطہ بہت کم ہے، انہیں ہم زیادہ جانتے ہیں. یہ ہمیں بک کرا کے دے گی تو کسی تک پہنچنے کے لیے بڑے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے. کسی تک پہنچنے کے لیے بڑے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پوچھے نا اللہ سے یا اللہ یہ بتا کہ فاطمہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ یا اللہ بتا فاطمہ تیری بڑی کنیز ہے، فاطمہ کائنات کی سب سے بہترین خواتین ہے. یا اللہ بتا فاطمہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ تو ارشاد ہوگا کہ دیکھو
اپنے عقل سے سوچو، کسی تک پہنچنے کے لیے، کسی ہستی تک پہنچنے کے لیے 3 ذریعے ضرورت ہوتی ہے، 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، 3 ہستیوں کی ضرورت ہوتی ہے، 3 رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا باپ کے ذریعے پہنچو، یا شوہر کے ذریعے پہنچو، یا باپ کے ذریعے پہچانو، یا بیٹوں کے ذریعے پہچانو، یا شوہر کے ذریعے پہچانو۔ یا اللہ فاطمہ کو کیسے پہچانے؟ کہ فاطمہ تک پہنچنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے ذریعے پہنچو، فاطمہ تک پہچانا ہے تو تمہیں علی بتائے گا کہ فاطمہ کیا ہے، فاطمہ تک پہنچنا ہے تو حسن مصطفیٰ کے ذریعے پہنچو، فاطمہ تک پہنچنا ہے تو حسین کربلا تک پوچھو کہ فاطمہ کیا ہے، تمہیں حسن بتائے گا فاطمہ کیا ہے، حسین بتائے گا فاطمہ کیا ہے، علی بتائے گا فاطمہ کیا ہے، محمد مصطفیٰ بتائے گا۔ میں بتاؤں تمہیں فاطمہ کیا ہے؟ میرے لیے انبیاء اٹھ جاتے ہیں، میں فاطمہ کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ صلوات پڑھیے مل کر بابا سے بولا، میں بتاؤں گا کہ فاطمہ کیا ہے۔ توجہ ہے، لولا لما خلقت الافلاک مصطفیٰ، اگر آپ مقصود نہ ہوتے تو ہم کائنات کو نہ بناتے۔ درود پڑھیے مل کر بابا سے بولا ایک بار۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے سرکار کو دنیا میں بھیجا۔ میں یہاں سے تھوڑی اور بات لے جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم ہے، ہر شے بنی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں، ہر شے بنی ہے سرکار دو عالم کے صدقے میں۔ سرکار کے اگر جبیں سے پسینہ ٹپکے، توجہ، اللہ تعالیٰ نے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ذات پر۔ اجازت ہے؟ اب توجہ میری طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے بنائی ہے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ میں نے صدقہ کہہ دیا، اپنے بڑی آسانی سے سنیے، یہ نبی پیدا کیسے ہوئے ہیں، یہ نبی بنے کیسے ہیں، یہ نبی بنے کیسے ہیں؟ جب سرکار کے جبیں سے پسینہ ٹپکے، اللہ اکبر، جب محمد مصطفیٰ کی جبیں سے، پیشانی سے پسینہ ٹپکے، ہر جو قطرہ پسینے کا گرتا تھا، اللہ نے مسکرا کر کہا مصطفیٰ تیرے ہر قطرے سے میں نبی بناؤں گا۔ میں کچھ آگے جا رہا ہوں، کچھ آگے جا رہا ہوں۔ مصطفیٰ تیرا قطرہ پسینے کا قطرہ ضائع نہیں ہوگا، تیرے جتنے بھی پسینے کے قطرے گریں گے، کسی سے آدم بناؤں گا، کسی سے شیش بناؤں گا، کسی سے ابراہیم بناؤں گا۔ مجھے یہ بتاؤ، اب دنیا کہتی ہے کہ آل افضل ہے یا انبیاء افضل ہے یا اصحاب افضل ہے، آج قاسمی ثابت کر کے جائے گا افضل انبیاء ہے، افضل اصحاب ہے یا افضل آل ہے۔ آج سنیے میری زبانی سے کہ اللہ نے ہر نبی کو بنایا ہے مصطفیٰ کے پسینے کے قطروں سے۔ اللہ نے انبیاء کو بنایا ہے نبی کے پسینے کے قطروں سے۔ آدم بنا مصطفیٰ کے قطرے سے، ابراہیم بنا مصطفیٰ کے قطرے سے۔ ابھی اگر مجھے یہاں گرمی ہوتی، مجھے بھی پسینہ آ رہا تھا۔ اللہ کرے بندہ سمجھ سکے، اگر یہ گرمی تیز ہو، جون جولائی کا مہینہ ہو، جتنی دیر میں پڑھوں، اگر میں اس سے زیادہ اور پر زور لگاؤں گا تو شاید میری پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہو۔ اب پسینہ ٹپک رہا ہو، کوئی بندہ پریشان نہیں ہوتا۔ کوئی ہر بندہ کہے گا کیسے گرمی ہے، زور لگا کے پڑھے تو پسینہ تو آئے گا۔ توجہ ہے، میری پیشانی سے پسینہ ٹپکے تو کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ اگر یہی خون میری پیشانی سے ٹپکے، اگر خون میری پیشانی سے ٹپکنے شروع ہو جائے، یہاں سے وہاں تک بندہ پریشان ہو جائے گا، تو میں بندوں سے کہوں نا پسینہ بھی میرا تھا، خون بھی میرا ہے۔ پسینہ ٹپکا پریشان نہ ہوئے، خون ٹپکا پریشان کیوں ہو گئے؟ بندہ کہے گا کہ بلا آپ کو پتہ نہیں ہے، پسینہ ضرورت زندگی کا نام نہیں۔ پسینہ ضرورت زندگی کا
पसीने से बना हुआ, इब्राहिम है मोहम्मद के पसीने से बना हुआ, नबी बने हैं पसीने के कतरों से। अली क्या है? मोहम्मद का खून। फातिमा कौन है? मोहम्मद का खून। हसन और हुसैन कौन है? मोहम्मद का खून। खून बह जाए तो बंदा मर जाता है। पसीना जरूरत जिंदगी का नाम नहीं है। अब मुझे बताएं, जरूरत जिंदगी का नाम है खून। अब खून अफजल है या पसीना? तवज्जो रहे, खून अफजल है या पसीना? खून अफजल है, क्योंकि खून जरूरत जिंदगी का नाम है। अब कौन कहता है कि फला अफजल है, फला अफजल है, फला अफजल है? अफजल तो वो जो जरूरत जिंदगी का नाम हो, अफजल वो है जो जरूरत जिंदगी का नाम हो। इन्होंने एक को मारा, तवज्जो रहे, इन्होंने एक को मारा, एक को मारा तो सरकार अबू तालिब ने कहा तो कितना मारेगा? उन्होंने अली को मारा, मैंने हसन को भेजा, मैंने हुसैन को भेजा, मैंने अली इब्न हुसैन को भेजा, मैंने मोहम्मद बाकिर को भेजा, यहाँ तक कि मैंने आखिरी को पर्दे में छुपा रखा है। जब वो तलवार लेकर आएगा फिर तुम्हें बताएगा ना अली का हाथ बदला है ना सिर्फ कार बदली है। इनसे मुकाबला कर रहे हो तुम, किससे मुकाबला कर रहे हो? अभी मैंने शायद कभी एक लफ्ज कहा था कि फला 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 को अली से मिला दिया। अभी देखें, ये अय्याम जरूरी नहीं है कि आप किसी का नाम लें, लेना भी नहीं चाहिए, तवज्जो है। ये अय्याम सैयदा के इस कदर मोजिजा हैं कि खुद ब खुद कातिल बेनकाब हो जाते हैं। ये अय्याम सैयदा के ऐसे हैं, नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब आपको कहाँ देखा है? चले जाइए मीरपुर खास, अय्याम फातिमा यहाँ से शुरू हुए, लोगों ने पोस्टें रखी, सैयदा के कातिलों पर लानत, सैयदा के दुश्मनों पर लानत, सैयदा के घर जलाने वालों पर लानत, सैयदा के पहलू जख्मी करने वालों पर लानत। यहाँ से हमने पोस्टें रखना शुरू की है, यहाँ से मजलिसें होना शुरू हुई है, वहाँ से लोगों ने दीवारों पर और चौकों पर बड़े बड़े पैना फिलस लगाना शुरू कर दिए हैं। लोगों के हकों में बड़े बड़े लग गए। क्यों? ये मौजज़ा है जनाब फातिमा ज़हरा की मजालिस का। तुम किसको किनसे मिला रहे हो? खुदा की कसम है, तुम अली का मुकाबला कर रहे हो, तुम अली का मुकाबला कर रहे हो। मैं यूं कहूं कि अली के 3 भाई और भी थे। यार मां चकरेगा तो ममा माँ थे खत्म हो गया। अली के 3 भाई और भी थे, जाफर, अकील, तालिब। अली है चौथा, जाफर, अकील, तालिब, अली है चौथा। अभी अली की अपनी किस्मत है, अली भाइयों में भी चौथे नंबर पर है। अकील, जाफर, तालिब, अली, अली भाइयों में चौथे नंबर पर है। अली के 3 भाई और भी है, न अकील अली जैसा, न जाफर अली जैसा, न तालिब अली जैसा। एक माँ के बेटे हैं, एक बाप के बेटे हैं, एक माँ के बेटे हैं। शर्म कर, हया कर, अपनी माँ के अपने बेटे जब अली की बराबरी नहीं कर सकते तो किसी और की माँ की बेटी की बराबरी कर। कोई नहीं, खुदा की कसम है, जाओ ढूंढ कर लाओ। जैसे अल्लाह को फवान अहद है, अल्लाह की बराबरी कोई नहीं कर सकता, ऐसे अली खुदा की कसम फातिमा के लिए कुफ्र है। अली की बराबरी, अली की बराबरी करनी है तो सैयदा से करो, सैयदा की बराबरी करनी है तो अली से करो। तवज्जो है, अली सैयदा से बढ़कर नहीं। कुफ को क्या मतलब है? बराबर। कुफ का मतलब है बराबर। जैसी सैयदा वैसा अली, जैसा अली बहादुर वैसी सैयदा बहादुर। ये मैंने पढ़ा था, अपने इसको दोहराऊंगा नहीं। बस मैं खत्म करूं, किबला पहुंच चुके हैं और मौसम की सूरत हाल आपके सामने है। कितने भी हम पढ़ें,
یقیناً حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، خود کو مار بھی دو، رو رو کے مر جاؤ، لیکن شاید وہ ایک جو سیدہ نے کی تھی اس کا حق بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ کتنا بھی بندہ روئے۔ عزیزوں، مخصوصی مجھ سے پہلے بھی علماء کرام ذاکر نظام پڑھ چکے، بعد میں پڑھیں گے۔ میں دو فکرے جناب ثانی زہرا کے پڑھ کر محترم کو جگا دوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ بی بی ہیں، نام ہے زینب۔ عربی میں علماء نے اس کی معنی کی ہے باپ کی زینت، زین اب باپ کی زینت۔ میں نے ایک بڑے محقق سے سنا اور ان کی کتاب میں بھی پڑھا، انہوں نے لکھا کہ زینب کی عبرانی زبان میں معنی کی جائے تو بنتی ہے ہمیشہ رونے والی۔ اور واللہ پوری زندگی علی کی بیٹی کی رونے میں گزری ہے۔ بچپن تھا، ماں زہرا کا پہلو زخمی دیکھا، کچھ بڑی ہوئی بابا علی کے سر پہ ضربت دیکھی، کچھ بڑی ہوئی بھائی حسن کے جنازے پہ تیر دیکھے، کچھ اور بڑی ہوئی تو بھائی حسین کا لاشا تیروں پر دیکھا، بھائیوں کے لاشیں دیکھے، ماں کا جنازہ دیکھا، علی بابا کا جنازہ دیکھا، کچھ دیر گزری تھی کہ بیٹوں کے جنازے دیکھے۔ پوری زندگی اس میری بی بی کی رونے میں گزری ہے۔ عزادارو، یہ وہ بی بی ہے، خدا کی قسم ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا، یہ وہ بی بی ہے کہ جب شام غریبہ میں سادات کے خیموں کو آگ لگ چکی نا، شام غریبہ میں اللہ تعالیٰ کا گریہ قبول فرمائے، جب شام غریبہ میں سادات کے خیموں کو آگ، پڑھنا بڑا آسان ہے، گھروں کو آگ لگ جانا پڑھنا بڑا آسان ہے، خدا کی قسم ہے، میں بھی بڑی آسانی سے پڑھ رہا ہوں۔ ذرا اپنا ذہن لے جا کربلا، لے جا اس جگہ کربلا جہاں خیمے گاہ بی بی موجود ہے۔ جب خیموں کو آگ لگی ہے نا، سیدانیہ کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں، راوی کہتا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ علی کی بیٹی ہے، کبھی ایک خیمے میں جا رہی ہے، خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے علی کی بیٹی خیمے میں نہ جائیے، خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے علی کی بیٹی نے کہا حمید تجھے پتا نہیں ہے خیموں میں بڑی بھاری شے رہ گئی ہے، بڑی قیمتی شے میری خیموں میں رہ گئی ہے۔ حمید کہتا ہے میں دیکھتا رہا، ایسی کون سی شے ہے جو اتنی قیمتی ہے کہ سیدہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت حمید کہتا ہے کچھ دیر گزری، میں نے دیکھا علی کی بیٹی کی کمر جھکی ہوئی ہے، ارے پشت پہ سجاد کو اٹھائے ہوئے ایک بار خیموں سے نکلی، مقتل کا رک کیا، رو کر کہتی ہے بھیا حسین، اور میرے بھیا دیکھیے، بھیا مرد ہو گئے، اکبر اٹھانا بڑا آسان، اور بھیا مزدور ہو گئے، سجاد اٹھانا۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسیئات الظالمین۔ مرحوم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز سامعین، این عظیم ممبر پہ تشریف فرما سیدزادہ سید ذاکر آل محمد غلام حسین شاہ صاحب انہاں 6 جماعت الثانی جے انہاں آخری مکان پیش کندا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہندی وری نے مقام تے سیدہ جو پرسو سرکار حجت خدا دی پاک بارگاہ میں پیش کندہ سی۔ 6 جماعت الثانی جو آخری پرسو شہزادہ سید ذاکر آل محمد غلام حسین صاحب
ممبر تے تشریف فرمائے لیکن ان کا پہریاں علامہ اقبال جی ان شاعر سا سائیں کے حوالے میں ممبر کریا جے کو علامہ اقبال نماز کے بارے میں چاہے ہوا علامہ اقبال فرمائندہ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اقبال توجہ ہے مجازی بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اقبال اور خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت جانے کی نماز جو ٹائم بھی قریبا شہزادو سیدہ جو فضائل و مسائل بیان فرمائندہ سائیں جی سے تو سلام دی واسطے باوا دے بلند صلوات آواز بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی داد علی المظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم وغم سین یلی بے عظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات بلند آواز سے پڑھو مجلس ازاجی قبولیت واسطے وری بھی صلوات بلند آواز سے نعرہ تکبیر